السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم اس ویڈیو کے اندر کچھ الزامات کے جواب دیں گے جو کہ الزامات وسیم رضوی نے اسلام پہ لگائے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے اسلام سے نکال دیا گیا، مطلب مجھے مجبور کیا گیا، 4 سال سے میرے کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں ہندو دھرم اپناؤں۔ کہ آپ اس ویڈیو کے اندر پہلے آپ یہ دیکھیے۔ میرے ساتھ واسم رضوی جڑ گئے ہیں جن کا اب نام ہو گیا ہے جتیندر نارائن تیاگی۔ جتیندر نارائن تیاگی، آپ کو مجھے کہنے میں بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، تیاگی جی ایک بات بتائیے، آپ نے اپنا دھرم بدل لیا کیونکہ آپ بی جے پی کی اور سنگھ کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا آپ پہ آروپ لگ رہا ہے، اس لیے آپ نے دھرم پریورتن کرایا اپنا۔ جو لوگ ہماری موت کے فتوے دے رہے تھے، جو لوگ ہم کو دھرم سے نکال رہے تھے، جو ہم کو اسلام کے دروازے سے باہر کر رہے تھے، ہماری سر کاٹنے پر ہر جمعے کی نماز کے بعد اعلان کر رہے تھے، وہ کس کے اوپر عمل کر رہے تھے؟ اگر تم نے 4 سال سے میرا پیچھا لے رکھا ہے، ہم کو اونیش جی کم سے کم 20 بار دھرم سے نکالا گیا ہے، تو جس اسلام کو تم دھرم کہتے ہو، ہم نے تو کبھی اس کو دھرم مانا ہی نہیں۔ وہ تو ایک آتنکی گٹ ہے جو 14 سال پہلے محمد نے کریٹ کیا تھا۔ دیکھیے حضرات محترم، اس کا یہ الزام ہے، جیسا کہ امیش دیوگن کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ مجھے اسلام سے نکال دیا گیا، ہر جمعے کے اندر میرے سر کو کاٹنے کے لیے کہا جا رہا تھا، میرے سر کے اوپر بولی بڑھائی جا رہی تھی، ہر جمعے کو وہ بولی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس نے پھر ایک لفظ کہا کہ مجھے اسلام سے نکالا گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے حضرات محترم، اس کا جو یہ الزام ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے نکالا گیا، تو میں آپ کو بتا دوں حضرات محترم، کوئی بھی شخص کسی کو کسی کے دھرم سے نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ دھرم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور جو بالکل خاص جو ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے نا حضرات محترم، آپ زبان سے کتنا ہی کہہ لیں مسلمان ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہیں کتنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پوری زندگی پڑھتے رہیں، مگر آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ باللسان وتصدیق بالقلب۔ باتیں ذکر ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو جب تک آپ دل سے نہیں مانیں گے، وتصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس کو سچا نہیں مانیں گے، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہونا یہ شرط ہے، جب تک آپ ایمان کو نہیں مانیں گے دل سے، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ زبان سے چاہے آپ کتنا ہی کلمہ پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے عوام میں بہت لوگ پائے جا رہے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر وہ کوئی لبرل بن جاتا ہے، کوئی غیر مقلد بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو اس کا یہ الزام کہ مجھے اسلام سے نکالا گیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے حضرات محترم، جو اسلام کے جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان اعظام ہیں، ان لوگوں نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ فتویٰ کیسے جاری ہوتا ہے کہ حضرات محترم کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی بات کی، تو اس کے اوپر جو حد لگی جاتی ہے مفتیان کرام وہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، اور سر میں درد ہونے کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے سر کی جانچ کرائیے۔ تو جب وہ جانچ کراتا ہے، جانچ کرانے کے بعد جب رپورٹ آتی ہے، اور وہ ڈاکٹر جب رپورٹ کو پڑھتا ہے، رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے سر میں ٹیومر ہے، آپ کو برین ٹیومر ہے، تو مریض کو بجائے یہ کہنے کہ میری اس کی دوا کیجئے، وہ لوگوں میں آئے اور چلانے لگے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو میرے برین ٹیومر کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے تو میرے ٹیومر کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، نہ کہ ڈاکٹر نے وہ بیماری اس کے اندر پیدا کر دی ہے۔ تو علماء اکرام نے یا مفتیان اعظام نے جو اس کے اوپر فتویٰ لگایا، وہ اس کی حرکتوں کے اوپر لگایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس نے قرآن کے اوپر، یہ 26 آیتیں قرآن سے نکال دی جائے، یہ 26 آیتوں کے اندر لڑائی جھگڑوں کا بیان ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ان کو نکالا جائے۔ تو حضرات محترم سب سے پہلا تو گناہ ہے، اور قرآن کی آیتیں تو بہت دور کی بات ہے حضرات محترم، قرآن کے زبر زیر پیش سے بھی آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اس کتاب کو شروع کیا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تو اس نے جب یہ دعویٰ ٹھوکا یا دعویٰ کیا یہ 26 آیتیں یہاں سے نکال دی جائے، تو اس نے گویا کہ قرآن کے خلاف کام کیا، اللہ کی بات کے خلاف کام کیا، تو وہ ویسے ہی کافر ہو گیا۔ تو اب اس کا یہ الزام کہ مجھے اسلام سے نکالا گیا، کوئی بھی شخص کسی کو کسی مذہب سے نہیں نکال سکتا۔ اب میں ایک بات کہتا چلوں یہاں پہ، اب بہت سے جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان دھرم اپناتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بھی کیس ہو جاتا ہے، میٹنگیں بیٹھتی ہیں کہ ان کو ورگلایا گیا ہے، ان کو دباؤ ڈالا گیا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، دھرم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مان کے چلیے کسی کی کل پٹی پہ بندوق رکھ کے آپ مسلمان بنا بھی دیں اس کو، تو وہ کتنی دیر رہے گا؟ اتنی دیر رہے گا جب تک کہ اس کی کن پٹی کے اوپر بندوق ہے، جب تک تو وہ مسلمان رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ ان کی حد سے دور گیا تو وہ واپس کافر ہو جائے گا۔ اور اسلام کے اندر ایسے مسلمان کو مسلمان مانا ہی نہیں گیا ہے کہ جو شخص دل سے مانے ہی نہ اسلام کو، دین کو قبول نہ کرے، وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ دوسرے مذہب سے اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ دل سے قبول کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتے، نہ ان کے اوپر کوئی انیائے کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ظلم و تشدد کر کے ان کو ایمان کی بات بتاتے ہیں۔ اور میں آپ کو اسلام کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام اگر تلوار کی زور پر پھیلتا تو حضرات محترم پوری دنیا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام صرف مکہ میں ہی نہ پھیل پاتا۔ اسلام کوئی ظلم و تشدد سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاص سے پھیلا ہے، اسلام اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اپنے حسن سے پھیلا ہے، جو نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد اس دنیا کو بخشا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو وسیم رضوی کے جو الزامات ہیں یہ سب بے بنیاد ہے اور وہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا چینل